بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ہوپ سو آپ سب خیریت ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامیہ 202 شارٹ لیکچر نمبر 2 کے حوالے سے، اینڈ اکارڈنگ ٹو اپڈیٹڈ ہینڈ آؤٹس اردو میں آپ کی تیاری کرواؤں گا اور آپ کو ہائی لائٹ کر کے دوں گا کہ کون سے امپورٹنٹ MCQs ہیں جو کہ آپ کے مڈ ٹرم میں آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، ہماری اسلامیات کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ پیپر پیٹرن میں جو چینجنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن میں سبجیکٹیو پورشن ہوتا تھا لائک شارٹ اینڈ لانگ کوشچن، اب وہ نہیں ہوں گے۔ آپ کے پیپر میں صرف اور صرف MCQs ہوں گے جن کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اگر MCQs بیس پہ آپ کا پیپر ہوتا ہے تو آپ کسی بھی لینگویج میں اس کی تیاری کرو، آپ کو ایشو نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں پہ جو پیپر ہوگا وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہوگا، اردو میں بھی لکھا ہوا ہوگا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اب کیا کیا ہے کہ اردو لینگویج میں اپنی پوری شارٹ لیکچر سیریز کو کنورٹ کر دیا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے اینڈ آپ ایزیلی اچھے مارکس گین کر سکو۔ اس سے جو پہلے والے موڈیولز ہیں ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ہمارے اس سبجیکٹ کے اسائنمنٹ ختم کر دی گئی اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئزز دیکھنے کو ملیں گے، اور جتنے بھی کوئزز کی سولوشن ویڈیوز ہوں گی وہ اسی چینل پر میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے اور یہ لازمی بتانا ہے کہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس چیز کو اپڈیٹ کر کے آؤں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے مبادیات اسلام، اور اس میں ہم موڈیول نمبر 9 زکوٰۃ کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل، زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے زکاة سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے جسٹ یہ آپ کو آنے چاہیے تاکہ آپ کی جو تیاری ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے زکاة سے، اور زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں معنی پھلنا پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا اور پاک صاف ہونے کے ہیں۔ اب ہم اگر زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی دیکھیں یا زکوٰۃ کو شریعت کے مطابق سے دیکھیں، شریعت کے مطابق اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنا جو مال ہوتا ہے اس میں سے 2.5% حصہ، ٹھیک ہے، 2.5% حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اب کتنا مال ہوگا تو اس کو 2.5% دینا ہوگا؟ تو ایک جو صاحب نصاب مسلمان ہوتا ہے وہ تب صاحب نصاب ہوتا ہے جب 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان کے پیسوں کے برابر اس کے پاس نقدی مالیت ہو یا سامان تجارت موجود ہو، تب اس پر کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس حصے میں سے 2.5% کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا پڑتا ہے۔ اور زکوٰۃ کن کو دینی پڑتی ہے؟ کون سے ایسے مسلمان ہیں جن پر فرض ہے؟ یہ ہر عاقل مسلمان یعنی جو عقل رکھتا ہے اور بالغ مسلمان اور آزاد مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی؟ تو زکوٰۃ جناب 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ فرض کب ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن جو نافذ ہوئی تھی فل مکمل تفصیل کے ساتھ جب نافذ ہوئی تھی تو وہ 9 ہجری تھی جب نافذ کی گئی تھی۔ تو یہ 2 الگ چیزیں، ان کو اپنے مائنڈ میں جو ہے نا وہ رکھنا ہے کہ زکوٰۃ فرض 2 ہجری میں ہوئی تھی لیکن 9 ہجری کو جو ہے نا وہ فل نافذ ہوئی۔ تو زکوٰۃ آپ کس چیز پر ادا کرتے ہو؟ تو اس میں آپ کے پاس سونے چاندی آ جاتی ہے، یا مال تجارت، یا اس کے مطابق جو آپ کے پاس نقدی مویشی اور زرعی فصلیں ہیں ان پر۔ لیکن اس میں شرح نصاب جو ہوتی ہے، شرح زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہم ہماری جو فصلیں ہیں پھلوں ان پر زکوٰۃ کو دیکھیں تو اس میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہم اس کو عشر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشر بیسیکلی 10ویں حصے کو بولتے ہیں، لائک پہلے رمضان شریف میں ہم بولتے ہیں کہ پہلا عشر، دوسرا عشر، تیسرا عشر۔ یہ وہی عشر ہے، 10واں حصہ اس کو ہم بولتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، سمجھیے گا اس چیز کو کہ اگر ہماری فصلیں جو ہیں وہ بارانی پانی سے سراب ہوتی ہوں۔ بارانی پانی کیا ہے؟ یعنی کہ قدرتی نیچرل، یعنی کہ بارش کا پانی، یا ایسا پانی جس میں آپ کو بالکل بھی پیسے نہ دینے پڑیں، تو وہ بارانی پانی کہلاتا ہے۔ اور اس کو جب اس سے آپ فصلوں کو سراب کرتے ہیں تو آپ کو 10واں حصہ دینا پڑتا ہے ایز اے زکوٰۃ۔ اور اگر آپ کی فصلیں جو ہیں وہ نیچرل پانی سے نہیں بلکہ آپ کے کنویں چلانے پڑتے ہیں یا تالاب نہر وغیرہ کا پانی چلا کے آپ کو جو نا وہ اپنی فصلیں سراب کرنی پڑتی ہیں، لائک ٹیوب ویل چلا کے، اور اس پہ آپ کو منتھلی بل آتا ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو عشر ہوتا ہے وہ نصف رہ جاتا ہے، اور آپ کو کیا ہوتا ہے کہ 20واں حصہ ایز اے عشر دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں، اگر زکوٰۃ کی اہمیت کو دیکھیں، قرآن حکیم میں زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی۔ پہلی جو چیز سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد جو دوسرا اہم ترین رکن ہے وہ کون ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ فرضیت جو ہے اس کا حکم ہوا ہے، 82 ایسے مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔
کتنے مقامات ہیں؟ 82 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا جو ہے نا وہ فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ MCQs ہے وہ یہ ہے کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف خلیفہ اول کا جہاد۔ تو کوشچن کچھ یوں آتا ہے کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف فرسٹ آف آل جو پہلا جہاد تھا وہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا جناب آنسر سیدھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ خلیفہ اول تھے، انہوں نے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد کیا تھا اور تلوار کے نیام پر انہوں نے جو زکوٰۃ کی بھرپائی کی تھی ان سے۔ تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہی تھے جنہوں نے کیا کیا کہ ایسے مسلمان تھے جو بالکل زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو تب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو مال کے لالچ سے پاک کر دیتی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں جو ہے نا وہ ارشاد ہے، اور ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں میں بتاؤں کہ جتنی بھی آیات آئیں گی نا ان کو، اور جو عربی لکھی ہوئی ان کو تھوڑا سا بیٹھ کے آپ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کا کچھ نہ کچھ اس کے جو میننگ ہوں گے وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے، اور بس کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا میننگ آ جاتا ہے جو کہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے التوبہ، یعنی کہ سورۃ توبہ کی یہ آیات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا کام جہاں پہ سخت الفاظ میں کسی بھی چیز کو روکا گیا ہے، کسی کا حکم دیا گیا ہے، وہ آپ نے اس چیز کا وہ جو صورت ہے اس کا آپ کو نام پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کوشچن آتا ہے لائک کہ زکوٰۃ کے جو ارکان ہیں یا زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ توبہ ہے، یہ نیچے میں وہ مصارف بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کو ایگزامپل دی ہے، اس طرح سے کوشچن آتے ہیں، سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں سے وہ پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو گے، اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کر اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو۔ تو یہ تزکیہ نفس تھا، یعنی کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ لالچ سے پاک ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے عدم ادائیگی پر سزا۔ تو یہ جو اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں کہ جسٹ آپ کو صورت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کس صورت میں ہے۔ تو یہ سورۃ توبہ میں ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ ادا نہیں کرو گے کہ اس کا آپ کو کیا سزا مل سکتی۔ تو اس میں جو سزا مل سکتی وہ یہ ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کے بخیلوں کو پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ آپ سے ترجمہ نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے، ترجمہ کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی آیات ہے وہ کس صورت سے ہی، جو آپ کا حکم دیا گیا وہ کس صورت میں سے دیا گیا۔ نیکسٹ جو چیز ہے یہاں پہ ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، امپورٹنٹ MCQs ہیں اس میں سے۔ پہلی جو چیز ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ کس صورت میں آئے ہیں، کس صورت میں ان کا حکم ہے، تو یہ سورۃ توبہ ہے، 60 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چیز میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے تھے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ ہیں 8، ہم کو بھی پتہ ہے 8 ہے۔ اب ان میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو نیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کا مطلب ہے وہ کیا کیا بنتا ہے۔ لائک فقیر جو ہوتا ہے، فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غریب مفلس، جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ ہے مساکین۔ مساکین جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جن کے پاس کوئی ذرائع ہی نہیں ہوتے اور وہ کما نہیں سکتے، بے روزگار ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے جو امپورٹنٹ MCQs ہے یہاں پہ، العاملین علیہا، یعنی کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا زکوٰۃ کے ملازم ہیں، زکوٰۃ کے محکمے میں ملازم ہیں اور زکوٰۃ کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں العاملین علیہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ MCQs ہے یہاں پہ وہ ہے المولفۃ القلوب۔ یہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے یا اسلام پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور دوسری چیز ہوتی ہے وفر رکاب، یعنی کہ غلاموں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ بولتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں فر رکاب، جو غلام اور قیدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو الغارمین ہوتے ہیں نا، الغارمین، ٹھیک ہے، یہ غار میں نہیں رہتے بلکہ یہ مقروض ہوتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، اور ان پر جو جو قرض ادا کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ان کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ کیا کر سکتے ہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ جو 7 یہاں پہ ہمارے پاس ہے فی سبیل اللہ، یعنی کہ دفاع کے لیے، تبلیغ کے لیے، قیام دین حق کی راہ میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ دے سکتے ہو۔ نیکسٹ جو ہے نا وابن السبیل، یعنی کہ مسافروں کے رستے میں، ٹھیک ہے، مسافروں کی اگر آپ ہیلپ کرو جب کہ ان کی کوئی جیب کٹ جائے یا کوئی ان کے پیسے کھو جائیں، تو جب وہ مشکل میں ہو تو ان کو زکوٰۃ سے ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ویسے شریعت میں بھی آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو انہی میں سے MCQs آئیں گے، اس سے ہٹ کے نہیں آئیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو میں آپ کو پہلے بتایا کہ فقیر جو ہوتا ہے بیسیکلی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و اسباب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے وہ پورا نہیں ہوتے، نہ کافی ہوتا ہے۔ جبکہ مسکین ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی بھی نہیں ہوتی، کوئی اس کے پاس وسیلہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کما سکے۔ تو اس میں سے کوئی بھی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اس ٹاپک میں سے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اب ہم موڈیول نمبر 10 کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہے روزہ۔ اور روزہ جو ہے فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کا جو لفظ ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا، بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں جو روزہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بول کے جو ہے وہ بولتے ہیں، تو اس کو ہم الصوم کہتے ہیں، صوم بھی آپ کہہ سکتے ہو، الصوم کہتے ہیں عربی میں ہم اس کو۔ اور اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے نا روزہ کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ رک جانا، باز آ جانا، مطلب کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے، سب کچھ، تو اس کا لغوی معنی یہی ہوتا ہے، رک جانا، باز آ جانا۔ لیکن جو ہماری شریعت ہے، جو ہمارے اصطلاحی معنی ہے، اس میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو اس میں مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے کی چیزوں اور نفسانی خواہشات سے باز رہتے ہیں، اسی چیز کو ہم روزہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا نام دیا گیا ہے، صوم کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی نفسانی خواہشات سے باز رہتے ہیں، کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے اس کو صوم کا نام دیا گیا۔ اب جو مین امپورٹنٹ MCQs ہے اس موڈیول میں وہ یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا تھا، تو روزہ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد ہے، ٹھیک ہے، ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ آپ کو 2 ہجری کا پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، یہ ہجرت کے 1.5 سال بعد کی بات ہے، 10 شعبان 2 ہجری، ٹھیک ہے۔ اب جو مین امپورٹنٹ یہاں پہ ایک اور MCQs ہے کہ روزہ جو اسلام کا رکن ہے وہ کتواں رکن ہے، تو روزہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے، کتواں رکن ہے؟ تیسرا، ٹھیک ہے۔ اور روزہ کن پر فرض ہوتا ہے اور کن پر نہیں فرض ہوتا، تو روزہ جناب ہر عاقل بالغ مسلمان پر، جو عقل رکھتا ہے اور بالغ ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، ان میں کون کون ہیں؟ بیمار ہیں، مسافر ہیں، اور جو زیادہ بوڑھے افراد ہیں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ MCQs آپ کو میں بتاتا چلوں کہ روزے سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات آپ کو ملے گی وہ سورۃ بقرہ میں ملے گی، جہاں پہ جیسے یہاں پہ آیات ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے رمضان میں موجود ہو چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں یہی چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے پاس یہ بھی یہ والی جو آیات ہے یہاں پہ، یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیات ہے، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزے کی سے ریلیٹڈ ہی یہاں پہ کوشچن ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور اس کو بھی سورۃ بقرہ میں ہی بیان کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سو یہاں پہ اس کا مقصد واضح ہو رہا ہے کہ ہمارا جو روزے رکھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرہیزگار اور تقوی حاصل کر لیں۔ یہاں پر دیکھیں تو روزہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہمیں بتایا گیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کی گیا ہے کہ جس شخص نے کسی
بغیر شرعی عذر کے اور مرض کے باوجود رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو وہ عمر بھر کے روزے بھی رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ تو یہ روزے نہ رکھنے کے نقصان ہیں۔ اس کے بعد روزے کے جو فائدے و اثرات ہوتے ہیں، یہ ایک کوشچن بنتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے کوشچن نہیں کرنے، MCQs کرنے، تو اس میں جسٹ اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے کہ روزے کے جو اثرات اور فائدے ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس موڈیول ہے وہ موڈیول 11 ہے، اور یہ حج سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج جو ہے بیسیکلی جو حج کا لغوی معنی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، زیارت نہیں بلکہ زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کے لغوی معنی میں آتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں تو ذوالحجہ، ٹھیک ہے، ذوالحجہ کا جو منتھ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مخصوص ایام ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ میں حاضری دینا اور مناسک حج ادا کرنا، اس کو ہم حج بولتے ہیں۔ مناسک حج کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم حج کے اندر جو بھی حج کے رکنز ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا مناسک حج کراتے ہیں، یا آگے میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کو بتاتا ہوں۔ اب پہلی جو چیز یہاں پہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو موسٹ امپورٹنٹ میں بولتا ہوں ہر دفعہ، کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ حج جو ہے اسلام کا کتواں رکن ہے، تو یہ 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے، 5واں رکن ہے۔ اور یہ کس ہجری میں فرض ہوا تھا؟ تو یہ 9 ہجری میں فرض ہوا تھا بس، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کس ہجری میں کون سی چیز کس ہجری میں فرض ہوئی ہے اور اسلام کا وہ کتواں رکن ہے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ نیکسٹ جو چیز ہم یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے پاس حج ہے یہ کس نبی کی سنت ہے؟ تو یہ سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس حج ہے اس کا جتنا بھی ذکر آپ کو ملے گا نا، یہ سورۃ آل عمران میں ملے گا، ٹھیک ہے، اور اسی میں حج سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حج کی جو فرضیت ہے وہ بھی اسی میں بیان کی گئی، کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہوا جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ جو بھی صاحب استطاعت مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حج جو ہے نا گھر کا حج لازمی کرے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہیں آپ کے مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ، تو یہ آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ حج کی اقسام، ٹھیک ہے، حج کی کتنی قسمیں، پہلے جو امپورٹنٹ MCQs وہ یہ ہے، حج کی 3 امپورٹنٹ قسمیں ہیں، اور کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے حج تمتع، حج قرآن، ٹھیک ہے، اور حج افراد، یہ 3 اقسام ہیں ہمارے پاس حج کی، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلی حج ہے وہ ہے حج تمتع۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں عمرے کی نیت سے احرام باندھا جائے اور عمرے کے بعد کھول دیا جائے، پھر بعد میں حج کا احرام باندھا جائے، ٹھیک ہے، یہ حج ہوتی ہے تمتع، یعنی کہ صرف عمرہ کرنا جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اس میں صرف ہم عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور کھول دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ MCQs ہیں، یہ آپ کو پوری اسٹیٹمنٹ دی جائے گی اور آپ کو بولا جائے گا کہ یہ کس حج ہے، حج کی کون سی قسم ہے، تب آپ نے بولنا ہے کہ یہ حج تمتع ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے وہ یہ ہے حج قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ حج ہے جس میں عمرہ اور حج، ٹھیک ہے، عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کیا جائے، ٹھیک ہے، عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے کیا جائے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑی حج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے حج افراد، جس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں عمرہ نہ ہو، صرف اس میں بڑی حج ہو جس کے نیت کر کے ہم نے اس کا احرام باندھنا، اس کو ہم حج افراد بولتے ہیں۔ نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ اس موڈیول میں کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے مناسک حج۔ مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ مناسک حج وہ تمام افعال ہیں جو حج کے دوران، حج کے دنوں میں آپ ارکان حج کے طور پر ادا کرتے ہو، ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ اب یہ 10 ارکان ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ یا مناسک حج آپ بول رہے ہو کہ کتنے مناسک حج ہیں، تو یہ 10 ہیں۔ کون کون سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل سے۔ پہلا جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ مناسک حج ہے وہ ہے احرام باندھنا، احرام باندھنا۔ تو احرام آپ کہاں پہ باندھتے ہو؟ یہ میقات کے نیم سے ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں ہے؟ کچھ فاصلے پر، ٹھیک ہے، کچھ فاصلے پر میقات سے نیم پر ایک جو مقام ہے وہاں پہ ہم احرام باندھتے ہیں۔ اور احرام جو ہوتا ہے وہ کس چیز پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کیسا ہوتا ہے، اس کا پورا سٹرکچر کیا ہے؟ تو احرام جو ہوتا ہے وہ 2 ان سلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں ہوتی ہیں، ان سلی ہوتی ہیں، مطلب کہ سلی ہوئی نہیں ہوتی، سمپل ہوتی ہیں، صرف ان کو ہم نے پہننا ہوتا ہے، وہی احرام کہلاتا ہے، اس کو ہم احرام باندھنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حج کی لازمی شرائط میں سے ایک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں حالت احرام میں، وہ کسی بھی مخصوص کپڑے کی پابندی نہیں، ان کے لیے کوئی بھی کسی مخصوص کپڑے کی پابندی نہیں، وہ احرام میں اپنے اوپر سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب دوسری چیز جو یہاں پہ ہمارے پاس مناسک حج میں آتی ہے وہ ہے تلبیہ۔ تلبیہ جو ہے نا یہ احرام باندھنے کے بعد حاجی کثرت سے پکارتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، وہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کو یہ پتا ہو کہ احرام کے جو مناسک حج ہے اس کا جو سیکنڈ مناسک ہے، جو سیکنڈ افعال ہے جو وہاں پہ حاجی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تلبیہ پکارتے ہیں۔ جو تھرڈ ہے ہمارے پاس ہے وہ صفا مروہ کی سعی ہے، ٹھیک ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو یہ صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان چکر لگاتے ہیں، اس کو ہم سعی بولتے ہیں۔ اور یہ جو سنت ہے نا یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، یہ ان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو چوتھا مناسک حج ہے وہ ہے منی میں قیام۔ منی جو ہے یہ ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو منی ایک جو ہمارے پاس جگہ ہے اس پر کیا کرتے ہیں کہ ایک دن اور رات کا قیام کیا جاتا ہے 8 ذی الحج کو، اس کو ہم منی میں قیام بولتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پانچواں اہم مناسک حج ہے وہ ہے وقوف عرفات، یعنی کہ جبل رحمت کے پاس میدان ہے جس کو ہم عرفات کا میدان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، میدان عرفات جس کو بولتے ہیں، اس میں 9 ذی الحج کو، ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کی زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زوال آفتاب سے غروب آفتاب یعنی صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ جو ہے نا وہ قیام کیا جاتا ہے، اس کو ہم میدان عرفات بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چھٹا ہمارے پاس ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9 اور 10 تاریخ کے درمیانی جو رات ہوتی ہے نا اس کو ہم مزدلفہ بولتے ہیں، اور اس یعنی کہ وہاں پہ مزدلفہ کے مقام میں ہم اس کو گزارتے ہیں۔ جو اس کے بعد ہے ہمارے پاس 7واں رکن ہے یہاں پہ وہ ہے جہاں پہ جو جمعرات کو کنکریاں مارنا، یعنی کہ جو شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک جگہ جو بنی ہوئی ہے یہ منی کے میدان میں بنی ہوئی ہے، اور یہ 3 ستون ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتنے ہیں؟ 3 ستون ہیں جہاں پہ ہم ان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ کہلاتا ہے جمعرات کو کنکریاں مارنا۔ اب یہ کنکریاں جو مارنا ہے یہ کس نبی کی سنت ہے؟ تو یہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کی طرف لے جا رہے تھے تو شیطان نے انہی تینوں مقام پر آپ کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 مقام پر ان کو کنکریاں اٹھا کے ماری تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہی سنت جو ہے نا وہ آج جو ہے نا حاجی دہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے قربانی۔ قربانی اب کب ہوتی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کس ڈیٹ کو ہوتی؟ تو یہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن حجام قرآن جو ہوتا ہے وہ منی میں قربانی کرتے ہیں۔ کہاں پہ قربانی کرتے ہیں؟ منی میں قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد حجامت کروائی جاتی ہے اور احرام کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو یہاں پہ ہمارے پاس 9واں مناسک حج ہے وہ یہ ہے کہ طواف ازادہ یا طواف زیارت، ٹھیک ہے، یہ حج کا اہم رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ کیا لکھا ہوا یہاں پہ کہ یہ حج کا اہم رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا، تو اس چیز کو آپ نے لازمی نوٹ کر لینا ہے۔ میں اگین ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ والا ہے کہ حج کیا ہے؟ ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ طواف زیارت، یعنی کہ طواف جو کرنا ہوتا ہے، اور یہ کب کیا جاتا ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے، یعنی کہ قربانی کے دن، ٹھیک ہے، قربانی کے دن صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ تک آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے طواف وداع، ٹھیک ہے، جو حجام کرام مکہ سے جب رخصت ہوتے وہ ہے نا، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے چھوڑنا چاہتے ہوتے ہیں، مکہ کو رخصت کرتے ہیں تو بیت اللہ کا پھر طواف کرتے ہیں جس کو طواف دعا کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ طواف وداع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ جب رخصت کرتے ہیں تب طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ 10 ایسے مناسک حج ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو کہ منع کی گئی ہیں۔ پہلی جو ہے کہ حج کے دوران آپ نے لڑائی نہیں کرنا، کوئی جھگڑا فساد نہیں کرنا، اور عورتوں سے اختلاط نہیں کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو سورۃ بقرہ میں آیات مل جائیں گی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس کہ حج کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں پہ دی گئی ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کی شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اگر آپ اس طرح سے ایک خالص نیت کے ساتھ بغیر کوئی وہاں پہ کوئی جھگڑا فساد یا لڑائی یا کوئی فحش بات کیے یا کوئی گناہ کیے
حج ادا کر لیتے ہو تو وہ جب واپس آؤ گے نا آپ حج سے تو ایسے ہوگے جیسے آپ جیسے ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے بغیر گناہوں کے پاک، بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہو جاتے ہو آپ۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، یہ تمام امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے۔ ابھی نیکسٹ جو لیکچرز ہوگا وہ بھی آپ کو ابھی مل جائے گا انشاءاللہ نزدیک ہی۔ میں ہر لیکچر جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ ختم کروں ان کو، تو آپ لوگوں نے سپورٹ دکھانی ہے اپنی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے ہمارے اس چینل کو، اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا تاکہ نیکسٹ میں اس کے مطابق مزید اپنی اپڈیٹ کروں اور اچھے سے لیکچر بنا کے آپ کو سمجھا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔